شفاعت جواب جماله عصمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اے خدا کے آخری پیغام پر تجھ پر سلام. اے خدا کے آخری پیغام پر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کی بات تیرا ہی مقام. سب سے اونچا ہے خدا کی بات تیرا ہی مقام. اے خدا کے آخری پیغام پر تجھ پر سلام. تیرے آنے سے چمن میں تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار. تو نے دنیا سے مٹایا تو نے دنیا سے مٹایا کفر باطل کا نظام. اے خدا کے آخری پیغام پر تجھ پر سلام. اسود و احمد کی تو نے اسود و احمد کی تو نے ختم کر ڈالی تمہیں. اسود و احمد کی تو نے ختم کر ڈالی تمہیں. ایک ہی سپنے بٹھائے ایک ہی سپنے بٹھائے تو نے آقا و غلام. ایک ہی سپنے بٹھائے تو نے آقا و غلام. اے خدا کے آخری پیغام پر تجھ پر سلام. تیری پیاسی میں دروں تیری پیاسی میں دروں کو بنایا آفتاب. تیری پیاسی میں دروں کو بنایا آفتاب. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. شافعی روزے جزائر ساقیے کوثر ہے تو. شافعی روزے جزائر ساقیے کوثر ہے تو. تو حبیب کبریا ہے
جا رہے ہیں. بس ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی محترم محتشم اسٹیج پر تشریف فرما اللہ کے مقبول بندے علماء صلحاء مشائخ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند کر فرمائے اور امت کی رہنمائی راہبری کا کام جو آپ کر رہے ہیں اس سے مزید بہتر اور ترقی پر آپ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے معزز اہل ایمان بھائیوں، اور اگر سن رہی ہوں موجود ہوں
تو میری اہل ایمان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بظاہر ایک آیت پڑھی ہے، اور پتہ ہے کہ آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ایک آیت کی نظیر پیش کرنے سے دنیا آج تک عاجز ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی چیز ہے۔ لیکن جو آیت میں اس فقیر نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں امانات کی ادائیگی کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور امانات کی ادائیگی کا حکم ان کو دیا جاتا ہے جن کے پاس دوسروں کی کچھ امانتیں ہوں اور وہ ادا کرنے کے پابند ہوں، تو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، متی تقوم الساعۃ یا رسول اللہ، متی تقوم الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا اس وقت پہنچے گی، اس وقت قیامت کھڑی ہوگی۔ اس میں صحابہ نے ابہام محسوس کیا اور سوال کیا، متی ضیعت الامانۃ یا رسول اللہ، کب امانت ضائع کی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام غیر اہل کے سپرد کیے جانے کی ایک ریت پڑ جائے، ایک عادت پڑ جائے، اور یہ عام بات ہو جائے، تو پھر قیامت کا انتظار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امانت کی ادائیگی کائنات کی روح ہے، کائنات کی روح ہے۔ جب تک امانت کی ادائیگی کا احساس اور شعور بندوں میں قائم رہے گا اور اس پر یہ پکے رہیں گے، اس وقت تک فساد غالب نہیں آئے گا، اور قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرار الناس پر قائم ہو، جب اہل خیر اٹھ جائیں گے اس وقت قیام آئے گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی صاحب ایمان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کا روح، کائنات کی روح اہل ایمان ہے، اور وہ لوگ ہیں جو امانت کے حامل ہیں، اور جب تک وہ حامل ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو دنیا ہے۔ جب امانت کے تقسیم کا اور ادائیگی کا نظام درہم برہم ہو جائے اور اصلاح کی کوئی بظاہر امید نہ رہے، تو پھر قیامت ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہ بہت، اس کے اندر بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ انسان کی جو شرافت دوسری مخلوقات پر ہے،
انسان کی جو شرافت اور بزرگی دوسری مخلوق پر ہے، اشرف المخلوقات جو انسان کو بنایا گیا ہے، وہ کیوں بنایا گیا؟ صرف اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے، جس کا اس زمانے کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آسمانوں میں، عالم ارواح میں، بلکہ عالم مثال میں کہیں ایک اجتماع کیا تھا جس میں ساری مخلوق کو اکٹھا کیا تھا، جمادات بھی تھے، نباتات بھی تھے، حیوانات بھی تھے، ایک بیچارہ انسان بھی تھا اور ایک چیز جس کو اللہ نے امانت کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، وہ پیش کی کہ میں یہ بوجھ دینا چاہتا ہوں، ساری مخلوق میری اکٹھی ہے، کون اٹھائے گا؟ انا قرآن کی آیت پڑھتا فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہ ہم نے پیش کی امانت، کوئی چیز جس کو امانت کا نام اللہ نے دیا ہے، پیش کی اس اپنی ساری مخلوق پر کہ کون اٹھاتا ہے۔ پہاڑ بھی تھے، آسمانوں کو بھی خطاب فرمایا اللہ نے، زمین بھی تھی اس کو بھی خطاب فرمایا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایک منحنی مخلوق، چھوٹی سی کمزور، اس نے کہا حاضر جناب، ہم حاضر۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم تھا، بڑا جاہل تھا۔ اب قرآن کی بلاغت دیکھیں کہ بظاہر انسان نے کوئی جرم نہیں کیا، عام دعوت تھی کہ کون لیتا ہے، بڑے حجم والی مخلوق، آسمان، سماوات والارض، جبال ڈر گئے، نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ایک انسان کتنا وزن، من 1.5 من کا وزن ہوگا، پتہ نہیں اس وقت وہ بھی تھا کہ نہیں، ذرے کی شکل تھی، کون تھا یہ بھی نہیں پتا، اس کی جنس تھی، کوئی پیغمبر تھے، ابو آدم تھے، مختلف اقوال ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو حضرت حق سبحانہ و تعالی اس کی اس جسارت اور دلیری پر خوش ہوئے، لیکن خوش ہو کر بظاہر اس وقت کوئی انعام نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ پگلا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے نتائج اور عواقب کیا ہوں گے، اس کی ضمن میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ آدمی بات اس کو عربی کے اندر بلغاء کے نزدیک اس طرز تکلم کو مدح ما یشبہ الذم کا نام دیتے ہیں، یعنی ایسے انداز سے تعریف کرنا جو بظاہر گالی ہو، برائی ہو، جیسے ایک کمزور حیت کا اور خلقت کا آدمی تیری پہلوان کسی بھولو پہلوان کا چیلنج قبول کر لے باپ کے سامنے اور لڑ جائے، میدان میں اتر پڑے، تو بظاہر باپ خوش تو ہوگا،
لیکن کہے گا یہ دیکھو اس پاگل کو یوں جان پیاری نہیں مار. اللہ نے اس انداز سے یہ بات. کرینہ کیا ہے؟ ہم یہ جو معنی کر رہے ہیں ظلم کا معنی کہ یہ تعریف ہے. کرینہ یہ ہے کہ انسان نے اس وقت بظاہر کوئی جرم نہیں کیا، اللہ نے پیش کی. قوی الجثہ مخلوقات نے عذر پیش کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، تو انسان میدان میں آ گیا اٹھا لیتے ہیں. اب اللہ نے ظلم اور جہول کے دو صفتیں بیان. ظالم اس کو کہا جاتا ہے جس میں عدل کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہو. نالائق طالب علم، نکما طالب علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ذہانت ہو لیکن وہ وقت ضائع کر کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، پڑھتا نہیں، تو کہیں گے یہ احمق ہے، یہ ظالم ہے، اپنے اوپر اپنا نقصان کر رہا ہے. تو ظلم کہہ کر اللہ نے اس کے عادل ہونے کی اطلاع دی ہے. دیوار کو کوئی ظالم نہیں کہتا. دیوار اگر کسی پر گر پڑے اور کوئی آدمی مر جائے تو اس کو ظالم کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ اس میں عدل کی صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ گر گئی بس گر گئی. ظالم اس کو کہتے ہیں جس میں عدل کی صلاحیت ہو. اور اسی طریقے سے جاہل اس کو کہتے ہیں جو اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد اور اس کی طبیعت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو اور وہ نہ کرے. تو گویا انسان نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، بوجھ اٹھایا ہوگا. لیکن اللہ کے علم ازلی میں جہاں یہ بات تھی کہ یہ اٹھا تو لے گا، لیکن کچھ اس میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو نہیں اٹھائیں گے، تو اللہ نے ان کو خطاب فرمایا ہے. آگے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ رحمت والے کلام پر ختم کیے بات کو، لیکن یہ اپنی پیشکش میں قبول کی. یہ آیت ہے. بظاہر اللہ نے یہاں جھڑک دیا، ایک اشارہ کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ اللہ ہی جانتا ہے کب ایک اور اجتماع کیا اور اس میں صرف انسان ہی کو بلایا، جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں عہد الست کہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ اجتماع فرمایا انسان کا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ اپنی ایک خاص صفت کے واسطے سے رابطہ قائم کیا اور ربوبیت کے واسطہ سے انسان سے رابطہ قائم کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں شعور ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں یہ ایک واعظ میں بات کہی ہے. فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک غیر مرتب ہجوم تھا انسانوں کا، چھوٹے چھوٹے ذرات، اللہ کی قدرت سب کو اکٹھا فرمایا. انسانوں کی اسلاف میں سے ان ذرات کو اکٹھا کیا، من ظہورہم ذریتہم، اور پھر
اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. پہلی دفعہ پوچھا الستو بربکم، جواب کوئی نہیں آیا. دوسری دفعہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب کسی نے نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو ایک آواز آئی، بلا انت ربنا. وہ کس کی آواز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری آواز، میری آواز. میری تقلید میں پھر سارے ہجوم نے، سارے مجمع نے بلا کا نعرہ لگایا، بلا انت ربنا. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے اجتماع میں سب کو اکٹھا فرمایا تھا، مخلوقات کو. ایک نے ذمہ داری قبول کی، اب دوسروں کو چھوڑ دیا، اب اس کو اکٹھا کیا، اس کے ساتھ خطاب کیا. کیونکہ امانت کا تقاضا یہ ہے، امانت کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے سپرد کی جائے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. ادا کرنے کے لیے دیانت بھی چاہیے، صلاحیت بھی چاہیے، تزکیہ نفس بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، احساس اور شعور چاہیے کہ یہ میری چیز نہیں کسی اور کی ہے. ہو سکتا ہے اس کی خواہش کا تقاضا کرے کہ تو رکھ لے، لیکن خواہش کے برعکس کام کرنا پڑے گا. یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی تربیت ہوئی ہو اور اس کو اختیار بھی ہو. تو امانت دی جاتی ہے، امانت لے لی. اب اللہ پاک نے ربوبیت کے واسطے سے اپنا تعارف کیوں؟ کیونکہ یہ امانت اس پر موقوف ہے زمین کی آبادی. جب یہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ امانت کے نظام میں، ادائیگی کے نظام میں جب خلل واقع ہوگا تو پھر فساد اور قیامت کا انتظار کرو. تو معلوم ہوا کہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اس کے ضمن میں انسان کو ایک شرافت بخشی گئی تمام مخلوقات پر، اسی کے واسطے، اسی امانت کی ادائیگی کے واسطے. وہ امانت کیا تھی؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے. بعضے کہتے ہیں وہ قرآن، غلط بات نہیں ہے. بعضے کہتے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی کا علم تھا. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کا ایک ملفوظ اس فقیر کو اپنے استاد سے واسطے سے پہنچا. حضرت نے فرمایا کہ قرین حق یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا احساس اور شعور جبلت میں آ جائے اور آدمی اس کو قبول کر لے، اس کا نام ہے امانت. اور یہ ودیت اللہ کی طرف سے ہوا انسان کو. اور جب ختم ہوگا، جب جس کے بارے میں حضور پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ فانتظر الساعہ، جب یہ بگاڑ ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس کا بھی حدیث میں، دوسری حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ انسان فتن کے زمانے میں سوئیں گے رات کو، صبح کو اٹھیں گے تو رات میں سوتے ہوئے امانت کا وہ احساس مخلوق سے اٹھا لیا جائے، دلوں سے اٹھا لی جائے، اور امانت نہیں رہے گی، لیکن نشان باقی رہے گا ایک چھالے کی شکل میں قلب کے اندر. کچھ عرصہ تک یہ حال چلے گا، امانتوں میں خیانت ہونے لگے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ رات کو پھر انسان سوئیں گے، صبح کو اٹھیں گے تو وہ نشان بھی مٹا دیا جائے گا. وہ امانت
کا بیج ہی ختم کر دیا جائے گا انسان سے. پھر اس کے بعد اشرار الناس کا غلبہ ہوگا، کعبۃ اللہ کو گرایا جائے گا، مومنین کی ایک خوشبودار ہوا چلے گی. اس ہوا کی خوشبو جس جو اہل ایمان اس میں یہ تاثیر ہوگی اس ہوا میں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی روح کو قبض کر لے گا، اور روح قبض ہو جائے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ امانت بڑی بڑی اہم چیز ہے. اور اسی کی برکت سے میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے آدمی کو جو شرافت دی ہے وہ دی ہے، اسی کی وجہ سے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. یہ اسی امانت کی ادائیگی کی وجہ سے ہوا، اور وہ امانت نبوت کی شکل میں پہلے آدمی نے جب قبول کی تو جب اس کی تخلیق کا وقت آیا تو پھر فرشتوں کا ایک اجتماع اللہ نے فرمایا، اور اس میں پہلی مرتبہ آدم کا جسم تو مواد سامنے رکھ کر فرشتوں سے خطاب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو مخلوف عنہ ہو، یعنی جس سے خلافت ملی ہو اسی کا نمائندہ ہو جس جگہ پر اس کو بھیجا جائے. مثلا انسان کے لیے اللہ نے پہلے دن سے روز اول ہی سے قرۂ ارض چنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں. گویا پوری روئے زمین کا انتظام اللہ پاک انسان کے حوالے کر رہا ہے. وہ جو عرض امانت تھی اور اس نے اٹھا لی تھی امانت، یہ اس ذمہ داری کا وہ بوجھ ہے کہ اب حقوق کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، اس کا شعور اس کو ہے، اس کا علم دیا گیا کہ کس کا کیا حق ہے. اس علم کی بنا پر انسان کو خلافت کا لقب دیا گیا کہ خلیفہ ہے. زمین اللہ کی حوالے انسان کے، اور انسانوں میں سے اس نوع کے یا اس فرد کے حوالے جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا ذمہ دار بھی ہو، اس کا علم بھی رکھتا ہو کہ کس کا کیا حق ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار بھی جانتا ہو، اور سلیقہ شعار بھی ہو، اور دیانتدار بھی ہو، اور خائن نہ ہو. اس کا بڑا وسیع میدان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے غزوہ حنین کے بعد. غزوہ حنین کے بعد غنائم کی تقسیم آپ نے کچھ اس انداز سے فرمائی کہ اس جنگ میں مکہ کے 9 مسلم قریش شریک ہوئے اور انہوں نے بہادری دکھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب سمجھ کر ان کو اپنے حق سے زیادہ دیا، ان کو نوازا. انصار کے چند نوجوان ان کے دل میں خلش پیدا ہوا کہ جب مشکل وقت تھے ہم تھے، جب مشکل وقت تھا ہم تھے، اب
فراوانی آئی تو نوازا جا رہا ہے رشتے داروں کو، کہ میں گویا ایک دو پھٹنے کی، تو منافقین بھی تھے ان میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر آپ کے کانوں میں آئی یہ بات، آپ نے سب کو اکٹھا فرمایا، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا کہا ہے، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ یہ چند جانور یا چند ٹکے لے کر جائیں اپنے گھروں کو، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے آخری نبی کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ؟ سب کے مساوے سے ختم ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، لیکن ایک بدبخت کھڑا تھا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا کتابوں میں۔ اس نے برملا کہہ دیا کہ غیر انصافی تقسیم ہے۔ حضور خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا، وہ بیٹھ نہ سکا، چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس کی کوکھ سے فتنے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کی۔ میرا خیال تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھے گا اور اس کا کام تمام کر دے گا، لیکن کوئی نہیں اٹھا، وہ چلا گیا۔ تقدیر الہی جیسے کوئی ہوگی۔ حضرت عمر بول اٹھے، حضرت آپ ذرا سا اشارہ ہی کر دیتے، آپ ذرا سا اشارہ ہی فرما دیتے، ہم غلام حاضر تھے۔ فرمایا عمر تم جانتے ہو کہ میں نبی ہوں، اور نبی کی آنکھ خیانت نہیں کرتی، کہ میں صاف نہ کہوں اور اشاروں سے تمہیں کہوں۔ اب یہ خیانت کا مفہوم یہ بھی امانت کے خلاف ورزی ہے۔ المجالس بالامانہ، مجالس میں بھی امانت۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، بات کرتے وقت جو بات کر رہا ہے، قائل ہے، بات کر رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، لیکن کہنے والا بات شروع کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی اور ہے تو نہیں، اور پھر بات کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس بات کو جو سننے والا ہے، یہ جو کہنے والے کا اشارہ ہے کہ یہ بات راز ہے، اس نے تبھی ادھر دیکھا، وہ نہیں چاہتا کہ اس بات کو تیسرا سنے۔ تو اب جو دوسرے نے سنی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امانت کو محفوظ رکھے، وگرنہ اگر وہ بات کرے گا تو یہ خیانت میں شمار ہوگا۔ یعنی صرف مال تک نہیں، یہ بہت بڑی وسیع چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ مکمل کر لیا، کیا تم شہادت دو گے کہ میں نے امانت ادا کی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور تم تک وہ امانت پہنچائی، میں نے دین پہنچایا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر آسمان کو دیکھ کر انگلی اٹھا کر اللہم اشہد، 3 بار کہا ہے۔ سب سے بڑی امانت یہ کون سی امانت ہے؟ یہ وہ امانت ہے آج تک اس امانت کی حفاظت اور نگرانی الحمدللہ یہ امت کرتی چلی آئی ہے اور کر رہی ہے، اور اس میں اس امت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
اس وقت دنیا کے اندر اگر دین کی امانت سب سے بڑی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یہ ہے. اب اس آیت کی روح میں دیکھو کہ اقبال نے کتنی بلند بات کہی ہے، اور واقعی ایسے ہے کہ پوری روح زمین پر توحید کا وہ تصور جو اللہ کے انبیاء نے 1,24,000 پیغمبروں نے بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی نزاع کے انسانیت تک پہنچائی اور حفاظت کی. اور جب پہلے انبیاء، اولو العزم پیغمبر، مرسل یہ سب چلے گئے تو ان کی وہ چھوڑی ہوئی امانت کی حفاظت پہلی امتیں نہ کر سکیں. اب پہلے انبیاء کے طریقے سے ذرا ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی. پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے تو نبی کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور جاتے وقت اپنے سے بعد میں آنے والے کی بشارت دیتا تھا. پہلے کی تصدیق کرتا، بعد والے کی بشارت دیتا. چلا آیا قصہ، کوئی اختلاف. دوسری علامت نبی کی یہ بھی تھی کہ وہ اباہم مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں پر تشریف لائے، لیکن بات ایک ہی تھی. دین کے معاملے میں بات ایک ہی تھی، کوئی اختلاف نہیں ان میں ہوا کسی کا، منقول نہیں ہے، پیغمبروں کا اختلاف نہیں ہے. دین صرف 3 مسائل کا نام ہے: توحید، رسالت اور بعثت بعد الحیات. اس زندگی کے بعد پھر اٹھنے کا نام، جی اٹھنے کا نام کا عقیدہ، قیامت، عالم غیب پر کی شہادت، یہ تمام انبیاء نے متفق علیہ دین ہے اور اسی کا نام اسلام ہے. اور تمام انبیاء نے اسی کی تبلیغ کی ہے، لیکن تمام امتیں فیل ہو گئیں اس دین کی حفاظت میں، اپنی کتاب کی حفاظت میں. اور جو امانت اس امت کے سپرد ہوئی، اللہ نے یہ شرافت اس امت کو عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم سب سے زیادہ ایماندار ہیں، نہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک منصب اللہ نے حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ایک منصب عطا فرمایا ہے. وہ کیا؟ کہ ہم آخر الامم ہیں، ہم آخر الامم ہیں، حضور آخر الانبیاء ہے. میں ختم کا لفظ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ میری نظر میں جس وقت جو حدیث ہے اس میں آخر کا لفظ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، دہلوی کا حوالہ ہے اور کنز العمال کا حوالہ ہے، اور مولانا بدر عالم صاحب نے نقل کیا ہے. میں نے ان سے پڑھ کر یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب مجھے معراج پر لے گئے، جب معراج پر لے گئے اور قاب قوسین کے مقام پر، حضرت میں وقت مجھے آپ نے بتایا تھا، چلو ہم ربی، جب مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت قرب دیا، قاب قوسین او ادنا، تو وہاں مجھے خطاب فرمایا، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد. میں نے عرض کی لبیک یا رب.
پھر رب کی صفت ربوبیت. لبیک یا رب. فرمایا اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں، ان جعلتک آخر الانبیاء، اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو کیا آپ پر گرانی تو نہیں گزرے گی؟ میں نے کہا نہیں میرے رب. فرمایا اچھا میں نے آپ کو آخری نبی بنایا. پھر فرمایا کہ اگر میں آپ کو، آپ کی امت کو، پھر اسی طرح خطاب کر کے فرمایا یا حبیبی یا محمد. میں نے عرض کیا لبیک یا رب. تو فرمایا کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ کی امت 3 بجے بھی تو نہیں ہوگی، اس کو گرانی تو نہیں آئے گی. میں نے کہا نہیں میرے اللہ، کیوں ناراضگی آئے گی؟ فرمایا اچھا جاؤ میری اپنی امت کو میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ میں نے تمہیں آخری امت بنایا. تو اس طرز خطاب سے اور کس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالی نے معراج سے نوازا اور مشکلات کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد جو دور باقی رہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ترقیات کا، فتوحات کا دور تھا اور اس میں حکومت عطا ہونی تھی. اب سے پہلے 13 سال مکی دور جو گزرا تھا اس میں نفس کی، واحد کی، فرد کی تشکیل سیرت کا نظام تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. سب رات کے اعمال. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. سب احکام ہیں اپنی سیرت کے. اجازت نہیں جہاد کی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں، کوئی مارے سختی کرے، خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. تربیت ہو رہی ہے. لیکن جب یہ آزمائش کا دور ختم ہوا تو پھر اللہ نے بلایا معراج پر اور نوازا. سورہ بنی اسرائیل کے احکام نازل ہوئے. اس میں یہ بات ادا کر، یہ کہنا کہ اپنی امت سے جا کر کہو، ان کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ تم آخری امت ہو. کیا مانا؟ اب وہ سب سے بڑی امانت جو انسان نے اٹھائی تھی اور جس کے بدلے میں انہیں دنیا کی تمام مخلوقات سے شرف ملا تھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. یہ اسی امانت کے اٹھانے کی وجہ سے تھا اور امانت کی ادائیگی کی وجہ سے پھر خلافت عرضی کا اعلان ہوا اور خلافت عرضی دینے کے لیے احکام کی ضرورت پیش آنی تھی. احکام انسانوں تک پہنچانے تھے، دیانتدار واسطہ ضروری تھا. اللہ نے اس کام کے لیے جس مخلوق کو چنا کہ بندوں کا اور رب کا جو واسطہ قائم کرے، وہ انبیاء کو چنا. ان کو معصوم بنایا، گناہوں سے پاک بنایا، جھوٹ سے پاک رکھا، صرف امانت کا امین بنایا. اور جس ذریعے سے قرآن کی یا وحی کی امانت ان کو دی گئی وہ ذریعہ جبریل امین یا جن فرشتوں کا تھا وہ بھی سچی مخلوق تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنی امانت بھیج کر اس کو آباد کرنے کے لیے جو ذمہ داری انسان کو عطا فرمائی تھی خلافت کے واسطے سے. خلافت کیا ہے؟ وہ بندے کو ملی خلافت کہ جو بندہ اللہ کا حکم مخلوق پر جاری کرے اور مخلوق کے فائدے کے لیے، مخلوق کے نفع مخلوق کا ہو، حکم اللہ کا ہو، اس کو انتظام اس کا ہو، چلانے و نافذ کرنے والا وہ امین ہو. یہ ہے خلافت. اگر یہ نظام قائم ہو تو فساد نہیں ہوگا. زمین پر جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ فساد ہوگا، فساد نہیں ہوگا. کیوں؟ تعارف خلیفے سے کرایا تھا. جب تک انسان خلیفہ بن کر رہے گا اللہ کا
کیا مطلب؟ اس کو احکام الہی میں تصرف کا حق نہیں، قانون سازی کا حق نہیں دیا گیا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، حتیٰ کہ نبی کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ جو شریعت آپ کو دی گئی ہے اسی کی اتباع کرو. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. نبی کو بھی پابند کیا گیا کہ اس شریعت ان احکام کی پابندی کرے، حکم اللہ کا چلائے. اگر حکم اللہ کا نہ ہو تو یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے. حکم اللہ کا. اس وقت زمین کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ وحی کی امین امت محمدیہ ہے ساری دنیا میں، کسی اور کے پاس یہ نور نہیں ہے نبوت کا. انگریز کو یہ بات نہیں اچھی لگی، اس نے نبوت کے نور سے محروم کرنے کے لیے امت کو ایک ڈگر پر تعلیم کے لگا دیا کہ جس سے یہ وحی سے بے علم رہ جائے. اور آج فساد ہم دیکھ رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تو میں نے آپ کے سامنے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یہ آیت پڑھی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کی کو ادا کرو. یعنی جس کے جو حقوق ہیں وہ دو. ہر انسان کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت میں وہ حاکم ہے اور ایک حیثیت میں وہ محکوم ہے. جس حیثیت میں وہ حاکم ہے وہ حقوق کے ادا کرنے والا ہے. جو انسان پیدا ہوتا ہے نظر کسی کو نہیں آتی، وہ جو عہد الست میں وعدہ کیا تھا حقوق کا، امانت قبول کی تھی. ہر آدمی اپنے سر کے اوپر ایک حقوق کی گٹھڑی لے کر آتا ہے. ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، دودھ پلانے والی کا حق، پھر بڑھتا ہے اپنے ہمجولیوں کا حق ادا کرنے والا. اور جو حق ادا کر رہا ہے اسی وقت وہ دوسرے لوگ اس کو بھی اس کا حق دے رہے ہیں. تو رعایا بھی ہے اور حاکم بھی ہے. حاکم کی حیثیت سے اس نے حقوق ادا کرنے ہیں اور رعایا کی حیثیت سے اس نے حقوق لینے ہیں. لینے کی تعلیم حضور نے نہیں دی. حقوق لینے کی تعلیم حضور نے نہیں دی. اور جہاں آپ اپنے نفس کو بھی اپنے آپ کو بھی حق دینے کا عنوان بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم حق لو، بلکہ کہا اللہ تبارک حکم کرتا ہے تم ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے والدین کا تم پر حق ہے، بچوں کا حق ہے، ان کو حق دو. یہ دوسرے جو تیرے حق ہیں وہ خدا کے سپرد کر دے، وہ دوسرے دیں گے. وہ جو اللہ تجھے حکم دے رہا ہے وہی اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے. پھر جب اگر یہ اللہ کے اس حکم کو یعنی ادائیگی امانت پر عمل کرے گا تو اللہ اس کے انعام میں اس جو آیت میں نے پڑھی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانات دوسروں کی ادا کرو اور جب تم فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے، تمہیں واضح کر رہا ہے، بہترین نصیحت ہے. اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ بحیثیت حاکم کے عمل کرو گے. جب تم نے بحیثیت حاکم کی اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں تمہیں یہ انعام، حق ادا کرنے والے کو یہ انعام دیتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کو 3 اطاعتوں کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہیں اور امر کو مان کر تمہارے ساتھ انصاف برتتے ہیں، تم ان کی اطاعت کرو. اگر اس لین دین میں اطاعت میں کوئی تنازع ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. کہاں گیا آپ کے آئین اور کہاں گیا کیا کچھ؟ تعلیم خداوندی ہے، اس کے امین صرف امت محمدیہ ہے. اگر آج تم احساس کمتری میں مبتلا ہو کر قرآن کو سے محروم رہے تو اللہ کی یہ امانت
یہ اس کا جواب دیا جائے گا اور خود رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق فہمی، یہ علم ہے. شریعت کے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے. رسول کا کیا حکم ہے، کیا حق ہے، حضور کے کیا حقوق ہیں، خدا کے کیا حقوق ہیں. حضور پوچھتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. بس ایک حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے مجھے اچانک خطاب کر کے فرمایا او معاذ. میں نے یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. پھر فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. پھر فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. 3 مرتبہ فرمایا. پھر میں کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا سن لے، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، اس کو وحدہ لا شریک جانے، اس کی ذات میں، اس کے افعال میں اور اس کی صفات میں. اگر پھر فرمایا اے معاذ، اگر بندہ یہ حق ادا کر دے تو پھر بندے کا کیا حق ہے اللہ پر؟ بندے کا کیا حق ہے اللہ پر؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم. حضور نے فرمایا پھر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ پر، کہ اللہ اپنے موحد کو، اپنے توحید کے پرستار کو جہنم کی آگ سے بچائے اور دوزخ میں نہ ڈالے. بس ایک ہی حق بتایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت کہ میں لوگوں کو بتا نہ دوں تو حضور نے فرمایا ان کو اب خاموش رہو، عمل کرنے دو. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے آدمیوں کو بلوا بھیجا اور پردہ اٹھا کر ان کو کہا کہ ایک امانت ہے، میں کتمان علم کی گناہ میں ملوث ہو کر نہیں جانا چاہتا، یہ ایک امانت ہے کہ مجھ سے لے لو. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی تھی اور یہ علماء نے آپ تک پہنچائی. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.